ایم اے فائنل پیپر سیکنڈ اردو پوئٹری کی یونٹ سیکنڈ کا ٹاپک تھرڈ مثنوی زہر عشق مرزا شوق کی لکھی ہوئی۔ اردو مثنوی کی تاریخ بہت طویل ہے، لیکن اس طویل تاریخ میں صرف چند مثنویاں ہیں جن کی تازگی، ندرت، فن اور حیثیت کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ اور جب بھی اردو میں مثنوی نگاری کی بات چلتی ہے، یہی چند مثنویاں پیش نظر رہتی ہیں۔ ان میں میر کی مثنویاں، میر حسن کی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم اور نواب مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق ہی مثنوی کی پوری تاریخ پر چھائی ہوئی ہیں۔ گلزار نسیم اور زہر عشق کی طرز تحریر اور جذبات نگاری کا سب سے زیادہ انداز اڑانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ آج بھی زہر عشق کی زمین میں کچھ لوگ مثنویاں لکھ رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ لکھنؤ کی شاعری میں رعایت لفظی اور معنوی کی وجہ سے گلزار نسیم کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ اس مصنف کے آخری دور نے صفائی، سادگی اور محاورہ بندی کا بھی ایک الگ انداز اختیار کر کے پھر مثنوی نگاری میں ایک نئی راہ پیدا کی، اور اس کے لیے مثنوی زہر عشق سب سے اچھی مثال بن گئی۔ اور جس لکھنؤ میں محض زبان، رعایت لفظی، معنوی کا لوگوں کو چسکا تھا، وہیں ایک حقیقی واقعے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، جس میں مرزا شوق کی جذبات نگاری نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ مدتوں ناقدین شوق پر عریاں نگاری، رقیق جذبات کی پیشکش وغیرہ کا الزام لگاتے رہے۔ اردو کا ایک بدنام شاعر کے نام سے مولانا عبد الماجد دریابادی نے بھی ایک طویل مقالہ شوق سے متعلق لکھا، جس میں شوق کی شعری صلاحیتوں کو تو بہت سراہا، مگر واقعے کو مذموم اور نامناسب قرار دیا۔ تاہم زہر عشق کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا، شاید یہ مقبولیت وقت کے ساتھ اور بڑھتی ہی جاتی ہے۔ نواب مرزا شوق لکھنوی کا پورا نام تصدق حسین خاں تھا اور عرف نواب مرزا تھا۔ ان کی ولادت لکھنؤ میں 1783 میں ہوئی۔ ان کا خاندان حکیموں کا مشہور خاندان تھا اور ان کے والد، چچا، دادا وغیرہ مشہور طبیب تھے۔ خود نواب مرزا نے بھی بڑھ کر یہی پیشہ اختیار کیا اور لکھنؤ کے صاحب حیثیت لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ شاعری میں انہوں نے آتش کی شاگردی اختیار کی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد کی طبیعتوں میں اتنا اختلاف تھا کہ یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہا۔ چند تذکروں میں ان کی غزلوں کے بھی کچھ اشعار ملتے ہیں، لیکن ان کا سرمایہ حیات 3 مثنویاں فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق ہیں۔ بعض لوگوں نے لذت عشق اور خنجر عشق کو بھی ان کے نام سے منسوب کیا ہے، لیکن عطا اللہ پالوی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے صرف 3 ہی مثنویاں لکھیں۔ زہر عشق مرزا شوق کی آخری مثنوی ہے جو انہوں نے 1860 میں لکھی۔ انداز بیان کی روانی، محاوروں کی خوبی اور دوسری فنی خصوصیات کی وجہ سے ان کا شمار اردو کی بہترین مثنویوں میں کیا جاتا ہے، اور مشہور ناقدوں نے اس کی تعریفیں کی ہیں۔ الطاف حسین حالی اپنے مشہور مقدمے میں یوں رقم طراز ہیں: اگر شاعری کی حیثیت سے دیکھا جائے
تو ایک خاص حد تک ان میں شوق کی مثنویوں کو بدر منیر مثنوی سحر البیان پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ وہ قدیم الفاظ اور محاوروں سے جو اب تک متروک ہو گئے ہیں اور حشو سے بھرتی کے الفاظ سے پاک ہیں، ان کا مرتبہ ان میں ایک قسم کا بیان، زبان کی گھلاوٹ، روز مرہ کی صفائی، قافیوں کی نشست اور مصرعوں کی برجستگی کے لحاظ سے بمقابلہ بدر منیر کے بہت بڑھا ہوا ہے۔ ان میں مردانے اور زنانے محاوروں کو اس طرح برتا ہے کہ نثر میں بھی اس سے بے تکلفی سے آج تک کسی نے نہیں برتا۔ زہر عشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار گوئٹے کو ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نواب مرزا شوق کا سماجی شعور ان معنوں میں بہت گہرا تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کی معاشرت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھا تھا۔ ان کے ساتھ ہی زبان اور بیان پر انہیں ایسی قدرت بھی حاصل تھی کہ وہ مختلف جذبات و محسوسات کو کامیابی سے پیش کر سکیں۔ ان کے زمانے کے شاعر تناسب لفظی اور مضمون آفرینی کے گرویدہ تھے اور ناسخ کا رنگ سخن حاوی تھا۔ ثنائے و بدائع کا استعمال، نئے نئے قافیوں اور مشکل زمینوں میں زیادہ اشعار کہہ کر اپنی قدرت کلام کا مظاہرہ کرنا بھی اس دور کی خصوصیت ہے۔ دیا شنکر نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم اسی لیے لکھنؤ اسکول کی نمائندہ مثنوی کہی جاتی ہے کہ اس میں ثنائے و بدائع کا استعمال بہت زیادہ ہے اور رعایت لفظی سے کلام کا حسن بڑھایا گیا ہے۔ ایسے الفاظ میں بے تکلف زبان میں محسوسات و جذبات کا بیان ایسی خصوصیت ہے جس نے شوق کو ایک نیا میدان دیا، اور اس میدان میں انہوں نے اپنے فنی شعور سے ایسا راستہ نکالا جس نے دو انسانوں کی داستان محبت کو درد اور کسک سے بھر کر اسے لافانی بنا دیا۔ نواب مرزا شوق نے اپنے عہد کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور متوسط طبقے کی روز مرہ زندگی کی ایسی تصویر پیش کی جس میں حقیقی زندگی کی دھڑکن موجود ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے اسے کہانی کے ہیرو اور ہیروئن کے جذبات و واقعات اپنے ارد گرد کے واقعات سے ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تاثیر دوسری مثنویوں سے کہیں زیادہ ہے۔ سحر البیان اور گلزار نسیم میں دیو پریوں کی کہانیاں، جادو اور طلسم کے ذکر سے اس کے کردار ایک حد تک اپنے سے دور معلوم ہوتے ہیں۔ میر کی مثنوی دریائے عشق اور شعلہ عشق میں اگرچہ کردار عام زندگی سے لیے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات غیر معمولی اور ایک حد تک مافوق الفطرت ہیں۔ مصحفی کی مثنوی بحر المحبت کا قصہ بھی دریائے عشق کا قصہ ہے۔ میر اثر کی مثنوی خواب و خیال بھی اسی طرح کی ہے۔ غرض زہر عشق کے کردار اور اس کا ماحول چونکہ ہمارے ذہن سے بہت قریب ہے، اس لیے پردے کی رسم کی پابندی کرنے والی سوسائٹی میں محبت کی راہ میں رکاوٹیں اور ان کی گھٹن ایک عام بات ہے۔ اس لیے پڑھنے والے زہر عشق کے کرداروں اور واقعات سے ذہنی ہم آہنگی محسوس کرتے ہیں۔